تورات انجیل زبور کو ماننے کے ہم مکلف ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن کو پہلے مان چکے ہیں۔ صحیح۔ ویدوں کو اور دوسری کتابوں کو ان پر ایمان رکھنے کے ہم مکلف نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کی کوئی مستند مذہبی سند نہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے ہمیشہ یہ چیز الجھن میں ڈالتی تھی کہ جب قرآن میں ہم کہتے ہیں نا کہ کتب پر بھی ایمان لانا ہے، تو اب فوراً جیسے ابھی آپ نے بھی ارشاد فرمایا اور ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ اس سے مراد 4 کتابیں ہیں، یعنی قرآن اور باقی یہ 3۔ تو اس میں مجھے ہمیشہ ہوتا تھا یار جب قرآن خود کہہ رہے، یہ جو میں نے 1-2 آیتیں پڑھی اور یہ یعنی یہ مسلمہ ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ سب کچھ، تو پھر ہم کیا اگر آپ اس بات کے مکلف آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے کہ میں وید پر بھی ایمان رکھوں کیونکہ اس کو قرآن نے سند نہیں دی، اس بنیاد پہ آپ علی التعیین سند نہیں دی؟ جی اجمال میں تو میں ساری کتابوں پہ ایمان رکھتا ہوں، صحیح، اللہ نے جو بھی اتاری، لیکن علی التعیین وہ یہ کتاب ہے نا۔ تو اس میں اصل جو ہمارے ہاں تحریف والی بات آتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو وہ کتاب ہے ہی نہیں جو آج تورات اور انجیل ہے، یہ تو وہ نہیں ہے نا جس کے قرآن، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ یہی ہے، اس میں کچھ تبدیلی نہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے صحیح کہ کیا ان کتابوں میں ایسی کوئی تحریف ہوگی جس سے ان کی بنیادی تعلیم مجروح ہو گئی ہے۔ صحیح، تو میرا خیال ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید بھی ان کی فی الجملہ تائید اور تصدیق کرتا ہے، اور تحریف کی نسبت وہ اس کے ماننے والوں کی طرف کرتا ہے کہ انہوں نے اس میں تحریفیں کی ہیں اور لوگوں کو زبانی اور معنوی تحریف کے ذریعے سے صحیح گمراہ کیا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ کتابیں اب اس شکل میں نہیں رہیں کہ ان کو کتاب اللہ مانا جا سکے، یہ بیان صحیح قرآن نہیں دیتا۔ صحیح۔ اسی طرح ہم یہ جو چائنا اور جاپان، یہ جو پوری تہذیب، اس کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھیں گے ہندو روایت والی؟ جی، وہ یعنی مشتبہات میں ہے۔ صحیح، ممکن ہے ان کے اندر بھی، صحیح، ممکن ہے کنفیوشس کو کوئی کسی نوعیت کا الہام ہو صحیح، اور انہوں نے الہامی بنیاد پر، لیکن ہمارے پاس یقین سے کچھ کہنے کی صحیح وجہ نہیں ہے، بنیاد نہیں۔ ٹھیک، گوتم بدھ کا بھی ایسے ہی ہے۔ ٹھیک، گوتم بدھ کے بارے میں تو ہمارے کچھ مفسرین نے ذوالکفل سے ان کو اخذ کیے، تو یہ سارے دیکھنا قیاسات ہیں، قیاسات ہیں، جن کا اطمینان ہو قیاس پر، ٹھیک، وہ وہ پھر مکلف ہے، وہ اپنے ایک نظریے کے طور پر، یعنی وہ عقیدہ تو نہیں بن سکتا، صحیح، ان کا ایک نظریہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ ایک لاہور میں پروفیسر ہیں منصور الحمید صاحب فلسفے کے، تو انہوں نے سقراط پہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اور وہ ان کا خیال ہے کہ سقراط بھی ایک نبی تھا۔ جی جی، ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے الہامی بنیاد پر لوگوں کے سامنے چیزیں پیش